انہوں نے آئین یا قانون کو کیا ماننا ہے؟ پہلے تو جو رولز آف بزنس کا جو حلف اٹھایا اس کو ہی مان لیں. اپنی بات کرنا جانتے ہیں, دوسروں کی سن نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ ہے, میں اس پہ کیونکہ توہین عدالت کے معاملے پہ میں ریسیونگ اینڈ پہ رہا ہوں, میں اس کا متاثرہ ہوں, مجھے اس میں سزا دی گئی ہے, تو میں تو یہاں کوئی آپ کے فاضل ممبر بول رہے ہیں, آپ لوگ اپنے ہاؤس کا توقیر نہیں. آپ خانزادہ صاحب, آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں, آپ کو موقع بعد میں ملے گا. پلیز حوصلہ کریں, بات کریں. میں تو کرنا شروع کرتا ہوں, پھر آپ ان سے بات. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میں کوئی یہاں تقریر نہیں بلکہ اپنی آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح پاکستان میں پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ سلیکٹیو توہین عدالت کے کیس لگتے ہیں, ایکویلٹی کا کوئی قانون نہیں, اور کس طرح خاص لوگوں کو, خاص کارکنوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پاناما کے کیس چل رہا تھا, اس کے دوران میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور عدالت کی کارروائی دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا, اور یقیناً وہاں جا کر جو بھی وہاں بات ہوتی تھی, باہر آ کر میڈیا سے بات کرتا تھا. ہمارے جو اپوزیشن کے فاضل رکن ہیں یا اراکین, وہ سن نہیں رہے تھے. چیئرپرسن, میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں کوئی تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا, میں اپنی آپ بیتی اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں ایک لا گریجویٹ ہوں, ایک مڈل کلاس سے ایک سیاسی کارکن ہوں. کس طرح مجھے اسی توہین عدالت کے قانون کا نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کہ اس وقت کے حالات میں اپنی لیڈرشپ اور ایک نظریے پہ کھڑا تھا. پاناما کا کیس جب شروع ہوا تو عدالتی کارروائی دیکھنے میں وہاں جایا کرتا تھا, اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتا تھا. عدالتی کارروائی کے بعد یقیناً باہر میڈیا سے سوال و جواب ہوتے تھے, ہم اپنی بات کرتے تھے, اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے. اور اس وقت یعنی میرے توہین عدالت کے نوٹس سے کوئی 6 مہینے پہلے اسی بینچ کے ایک محترم جج صاحب جو رکن تھے, اعجاز الاحسن صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ذرا وزیر اعظم کو سارٹ آؤٹ کر لیں, اس کے بعد یہ جو باہر جا کے بات کرتے ہیں ان کو بھی سارٹ آؤٹ کریں گے. یہ آغاز ہے. اور اس کے بعد میرا نوٹس, میں وہ پوری کیس فائل آپ کے سامنے اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کس بات پہ لیا گیا کہ ایک جلسہ عام جس میں نے تقریر کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ ان پی سی او کے ججوں کو نکالو, یہ انصاف نہیں دیں گے, اور بڑے زور سے کہے کہ پی سی او کے جج, کسی لافل جج کا نام یا کسی لافل جج کی میں نے بات نہیں کی, لیکن جن لوگوں نے پی سی او کے حلف مشرف کے ترلے منتیں کر کے, جس میں کھوسا صاحب بھی شامل تھے, ثاقب نثار بھی شامل تھا, اٹھائے تھے, انہیں درد فیل ہوا. مجھے توہین عدالت کا نوٹس ملا. اس توہین عدالت کے نوٹس میں پورے پاکستان میں کوئی وکیل جو بڑے بڑے نام ہیں, آج وہ جج ہیں, میرا وکیل بننے کو کوئی تیار نہیں تھا. کہ اس لیے کہتے تھے کہ کیس تو بالکل اس میں کچھ نہیں ہے, توہین عدالت تو بنتی نہیں ہے, لیکن ہم عدالت کو ناراض نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا موڈ خراب ہے آپ کے بارے میں. اس میں وہ جج صاحبان کے میں نام نہیں لینا چاہتا, آج جج ہیں وہ. اور اس صورتحال میں ہماری قیادت نے بات کی آسما جہانگیر صاحبہ سے,
انہوں نے کہا کہ وہ کیس لڑیں گی، لیکن وہ کیس پیش ہونے سے پہلے اسی فون کنورسیشن میں اس کے گواہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہیں، وہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد بھی مجھے 2 طریقوں پہ کوئی وکیل نہیں ملا۔ میں احسان مند ہوں، یہ ہمارے ہاؤس کے ممبر بھی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، پورے پاکستان میں مجھے کوئی وکیل نہیں ملا، تو انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ جناب والا، آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے جیسے کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ چیئرپرسن صاحبہ، پوری دنیا میں توہین عدالت کا قانون جس میں سکینڈلائز کرنا ہے، ریڈیکیول کرنا ہے، یہ مہذب دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ اس والی سائیڈ مہذب ہی ہے، یہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آج بھی ہم 19ویں صدی کے وہ سارے ہتھ کنڈے صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ اپنی بات نہ کہہ سکیں۔ مجھے بتا دیجئے، یہاں پر بہت سارے وکلا اور ہمارے یہ اپوزیشن سے یہاں پر ہیں، کیا یہ قانون ختم نہیں ہو چکا؟ کس مہذب دنیا میں سکینڈلائز کرنے کا عدالت کو آج بھی توہین عدالت سے اراکین اسمبلی نہیں، کسی عام آدمی کو بھی وہ نوٹس نہیں کرتے، اور یہاں پر چن چن کر نوٹس کر دیا جاتا ہے۔ توہین عدالت تو میرا نہیں خیال کہ میرے جیسے کسی سیاسی کارکن کو سزا دینے سے کوئی عدالت کا وقار بلند ہوگا۔ یہ تو جنہوں نے آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا، آئین توڑنے والوں کو سزا دینا۔ فیصل واڈا صاحب، میں تو ان کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں تھا، میرا ان سے اتنا شدید اختلاف ہے۔ میرے اس سائیڈ پہ بھی فاضل رکن بہت سارے موجود ہیں، اور ان کے وہ لوگ بھی جس میں رؤف حسن صاحب اور باقی انہوں نے ریسنٹلی گفتگو کی ہے، وہ زیادہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن میں سیاسی کارکن کے طور پر وہ بزدل نہیں ہوں کہ اپنے مخالفوں کو میں کہوں کہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپا کر نااہل کیا جائے۔ سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں جی پرسنل ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے، کیا پرسنل ایجنڈا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ ہے، کہتے ہیں مدر آف انسٹیٹیوشنز ہے، اس کی توہین کب نہیں ہوئی؟ ہمیشہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اس پارلیمنٹ نے۔ اس کا وزیر اعظم کو لٹکا دیا جائے، اس کے وزیر اعظم کو اتنی جلدی کسی میونسپل کمیٹی کے کلرک کو نہیں نکالا جاتا جس طرح ہمارے وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس پارلیمنٹ نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، کوشش کی کہ ایسا تصادم اداروں کے درمیان نہ پیدا ہو، اور موجودہ حالات میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ صورتحال ہو تو ملک میں لگتا ہے کہ جیسے ادارے آمنے اور سامنے ہیں۔